محترم جناب محمد جہانگیر خان جی بھائی، محترم محمد حسین مہنتی بھائی، اور جوناگڑھ مسلم اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کے اقبال سانگ بھائی، عبدالعزیز عرب بھائی اور کابینہ کے دیگر اراکین، میرے گجراتی میمن اور جوناگڑھی بھائیوں، السلام علیکم، اور جو پریس کے دوست ہیں آپ کے لیے بھی السلام علیکم، میڈیا کے ساتھ بھی۔ اقبال سانگ بھائی جب اقبال بھائی کی تقریر آئی تو انہوں نے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے اپنے سارے دوستوں کو رخصت کر دیا اور سارا غصہ ہم پہ نکالا اور کہہ رہے میں پارٹی میں ہوں لیکن پھر بھی میں جوناگڑھ کے لیے میں واقعی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پیپلز پارٹی والے بھی موجود ہوتے سارے اور اقبال خان بھائی کی بات کو سنتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ جوناگڑھیوں کا اجلاس ہے تو اس میں مجھے پتا ہے پالیسی کے جو بات کرنی ہے یہاں ٹیلی نور کی پالیسی نہیں چلے گی، کیونکہ ٹیلی نور کی پالیسی ہے باتوں شاتوں میں، یہ لوگ باتوں شاتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ ان کی یہاں جو پالیسی چلتی ہے وہ زونگ کی پالیسی چلتی ہے، اور زونگ کی پالیسی کیا ہے؟ سب کہہ دو، سب کہہ دو بغیر لگی لپٹی۔ اقبال سانگ بھائی نے بھی سب کہہ دی ہے تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی سب کہیں گے، ہم بھی کوئی لگی لپٹی نہیں رہنے دیں گے۔ پہلے تو آپ کو اس بات کی مبارکباد کہ آپ نے جو علم اٹھایا، جو بیڑا اٹھایا، اصولاً وہ پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کی تمام حکومتوں کو جو 47 کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان میں سیاست کر رہی ہیں، حکومتیں بنا رہی ہیں، انہوں نے اتنی سہولت کے ساتھ، اتنی آسانی کے ساتھ جوناگڑھ کے مسئلے کو پسے پشت نہیں ڈال دیا، بلکہ اسے پاکستان کی تاریخ، قیام پاکستان کی تاریخ سے حذف کر دیا اور نکال دیا۔ آپ نے جو تاریخ حذف کر دی گئی ہے، جو تاریخ نکال دی گئی ہے، اس تاریخ کو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور وہ تاریخ آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اس سے یہ زونگ کی پالیسی ہے، سب کہہ دو، تاریخ میں جو چھپایا گیا وہ بھی کہہ دو۔ میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے قیام کے بعد جوناگڑھ اسٹیٹ پر جو غاصبانہ قبضہ کیا تھا بھارت نے، اس کی روز اول سے ہی مذمت کی جاتی، اس کی پہلے دن ہی اسے خارجہ پالیسی کا اٹوٹ انگ اور لازمی حصہ بنایا جاتا، اور حیدرآباد دکن کے نواب نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور یہ علاقے پاکستان کے ساتھ شامل نہیں کیے گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی جغرافیائی اعتبار سے اتنا آسان شاید نہ ہوتا ان علاقوں کا انضمام پاکستان کے ساتھ، لیکن اگر کشمیر کے ساتھ ساتھ جوناگڑھ کا، حیدرآباد دکن کا معاملہ بھی اگر ہماری خارجہ پالیسی میں پہلے دن کے ساتھ رکھا جاتا تو شاید آج کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نکل آتا۔ درست یا غلط؟ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے آپ کو جوناگڑھ کا کارڈ بھی رکھنا چاہیے تھا، آپ کو حیدرآباد دکن کا کارڈ بھی رکھنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، جب نواب آف دکن کی جو املاک اور جائیداد اثاثے برطانیہ کے بینکوں میں تھے، اور جب اس پر مقدمہ ہوا
اور حکومت پاکستان نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ مال کا ہے اور پیسے کا ہے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر حیدرآباد دکن کا بھی اور جوناگڑھ کا معاملہ بھی سیاسی طور پر سفارتی طور پر بین الاقوامی فورم پر رکھے جاتے تو جوناگڑھ اور حیدرآباد دکن آزاد نہ بھی ہوتے، غاصبانہ قبضے سے شاید کشمیر کا کوئی باعزت اور باوقار حل ہم نکلوا لیتے اب تک۔ یہ لازمی تھا، اس کے ساتھ اس کو جوڑ کے رکھنا تھا۔ آج دنیا کے حالات کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، دنیا کی بڑی طاقتوں میں آج کیا حالات ہو رہے ہیں۔ محمد حسین مہندی بھائی کی اجازت سے اگر وہ بالکل لائٹر سائڈ پر ہے، اور انہوں نے بھی اس کا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ امریکی عوام نے بھی جماعت اسلامی کی طرح عورتوں کی حکمرانی کو نامنظور کر دیا۔ ہلری کلنٹن ہار گئی نا وہاں، تو میں نے کہا اسی لیے جماعت اسلامی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سب سے پہلے مبارکباد دی۔ یہ میرا ان کا آپس کا ایک مذاق چلا تھا، میں نے کہا کہ یہاں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں۔ تو دیکھیں، جو روشن خیال ملک ہے وہاں ان کی سیکیورٹی کے مسائل کو لے کر، ان کی سرحدوں کے معاملات کو لے کر، ان کے ویزا کے قوانین اور امیگریشن کے قوانین کو لے کر آج امریکہ میں اتنی بڑی تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج پاکستان کو بھی اپنی سیکیورٹی کو اگر مضبوط بنانا ہے تو اپنی خارجہ پالیسی میں ہر حال میں اور لازمی طور پر جوناگڑھ کے اور حیدرآباد دکن کے مسئلے کو شامل کرنا ہوگا۔ آج ہمیں بھی جہاں جہاں دیکھیں، اگر یہ دونوں کو شامل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہم کشمیر پر جو ہم نے اصولی موقف اختیار کیا ہے اس کو کمزور کریں گے۔ اصولی موقف تو یہ تھا کہ جس جگہ کے نواب نے، سربراہ نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا اس علاقے کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے۔ اب اگر کشمیر کا بھی معاملہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اور اکثریتی علاقے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے چاہیے تو جوناگڑھ کے نواب نے، دلاور خان جی صاحب ان کے والد صاحب نے اگر وہاں یہ فیصلہ کیا تھا، نواب آف دکن نے یہ فیصلہ کیا تھا، تو یہ اصولی طور پر کشمیر کے ساتھ ساتھ لازمی ہمیں جوناگڑھ اور ہمیں حیدرآباد کے مسئلے کو بھی جوڑنا چاہیے۔ اس سے پوری دنیا میں ہمارے موقف کو مضبوطی ملے گی۔ آپ نے میرے سامنے یہ سوال رکھا، میں پچھلے سال اپنے وعدے کے مطابق میں نے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ قراردادیں ڈالی اور یہ قراردادیں ہماری وہاں پر موجود ہیں۔ میں نے اس وقت جو آپ کی پارٹی کے ایک وزیر آئے تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ صوبائی اسمبلی میں ڈالیں، لیکن صوبائی اسمبلی میں کوئی قرارداد نہیں ڈالے آپ کی پارٹی کے ساتھی اقبال بھائی، میں نے تو ڈال دی۔ اب اگر خورشید شاہ ہماری مدد کرے تو یہ قرارداد ہم پاس کرا سکتے ہیں، اور جوناگڑھ کی یہ قرارداد اگر پاس ہوتی ہے تو اس سے پاکستان کی مضبوطی ہوگی، پاکستان کی کمزوری نہیں ہوگی۔ درست؟ اور جوناگڑھیوں نے اور کراچی والوں نے جوناگڑھ کے تقدس کو قائم کرنے کا، جوناگڑھ کے لوگوں، ہندوستان کے اقلیتی صوبوں سے آنے والے مسلمانوں کے وقار، احترام اور ان کی عظمت کو پاکستان میں بحال کرنے اور کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو انشاءاللہ نہ جوناگڑھیوں کی جدوجہد میں کوئی یو ٹرن ہے، نہ ہماری جدوجہد میں کوئی یو ٹرن ہے۔ بھائی، وہ جن کی جدوجہد میں یو ٹرن ہے وہ آپ نے دیکھا ہے اسلام آباد میں جو کچھ ہوا۔ میں انڈائریکٹلی بات کروں گا، 1.5 لاکھ کا قالین تھا، کہا
کہ یار کچھ رعایت کرو، اچھا چلو 75,000 میں لے جاؤ. انہوں نے کہا یار اور رعایت کرو اور کم کرو، اچھا 35,000 میں لے جاؤ. کراتے 1.5 لاکھ کا قالین اسلام آباد میں 150 روپے میں بیچ کر چلے گئے. ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ تو 150 روپے میں بیچ کر چلے گئے. وجہ طور پر پیپلز پارٹی، MQM اور یہ جوناگڑھ کے جو لوگ ہیں اور یہاں کی جماعتیں، انہوں نے اس مسئلے کو زندہ رکھا ہے. ورنہ آپ جوناگڑھ کو یاد دلانے کی بات کرتے ہیں. ارے جو اسلام آباد میں پالیسی بنانے والے ہیں، محمد حسین مہنتی بھائی، اقبال ساندھ بھائی، محمد جہانگیر خان جی بھائی، میں ہم 4 آدمی، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں 5 قومی سطح کی کانفرنس سے اٹینڈ کریں. ساری سیاسی جماعتوں کی گفتگو سنیں. پورے پاکستان کا اس میں ذکر ہے. اگر ذکر نہیں ہے تو کراچی کا اس میں ذکر نہیں ہے. انہوں نے تو کراچی کے ساتھ بھی جس طرح جوناگڑھ کو پاکستان کے قیام کی تاریخ سے حذف کر دیا، فراموش کر دیا، کراچی والوں، ان کی پاکستان بنانے میں قربانیوں، پاکستان کی تعمیر میں قربانیوں، پاکستان بچانے میں ان کی قربانیوں کو بھی فراموش کر دیا ہے. اور کراچی کسی کو اسلام آباد میں یاد ہی نہیں ہے. تو جوناگڑھ تو اقبال بھائی بہت دور کی بات ہے. آئیں ہاتھ سے ہاتھ ملائیں، پہلے کراچی بھی ان کو یاد دلائیں، اور جب کراچی یاد آئے گا تو انشاءاللہ تعالی جوناگڑھ بھی ان کو یاد آ جائے گا. انہیں یہاں کا پانی کا مسئلہ بھی یاد آ جائے گا، یہاں کا سرکولر ریلوے کا مسئلہ بھی یاد آ جائے گا کہ اگر راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اور جو 2.5 کروڑ کا شہر، جو 100 ملکوں سے بڑا شہر، اس میں لوگ بوند بوند پانی کو ترسے، جو 70% کا ٹیکس دے اور پانی کی بوند کو ترسے، جہاں سرمایہ کاری پر، نئی صنعتوں میں گیس کے کنیکشن پر پابندی ہو، اور سوئی ندن دھڑا دھڑ پنجاب میں صنعتیں لگ رہی ہیں، وہاں کنیکشن دیے جا رہے ہیں، اور سندھ میں جو ہے وہ کنیکشنوں پر پابندی لگی ہوئی ہے. آپ کے یہاں سرمایہ کاری پر پابندی ہے، آپ کے یہاں روزگار دینے پر پابندی ہے. اور پھر معذرت کے ساتھ جب اسلام آباد والوں سے شکوہ کرتے ہیں تو یار جمہوریت صرف اکثریت کی حکمرانی کا نام نہیں ہے. جمہوریت بڑی اکائیوں میں اختیار، اقتدار اور وسائل کی شراکت داری کا نام بھی ہے. اور وہ شراکت داری جب ہماری بدولت، ہماری کوششوں سے 7ویں قومی فائنانس کمیشن میں، قومی مالیاتی کمیشن میں اگر سروسز پر، خدمات پر سیلز ٹیکس جمع کرنے کا اختیار قائم علی شاہ صاحب کو، مراد علی شاہ صاحب کو ہم نے دلا کر دیا اقبال ساندھ بھائی، تو آپ پیپلز پارٹی کے چونکہ رکن ہیں، آپ نے جس انداز میں گفتگو کی، مجھے آپ کا انداز بہت اچھا لگا. عوام کے مسائل اور حقوق کی ترجمانی اسی طرح کی جاتی ہے. اسی طرح، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر جو ہمارے سندھ کے وڈیرے ہیں، سندھ کے جاگیردار ہیں، ذرا ان کو بھی کراچی یاد دلائیں، کیونکہ ان کو بھی اگر صرف کراچی یاد ہے تو کراچی کا وہ نقشہ یاد ہے جہاں خالی زمینیں ہیں، جہاں انسان بستے ہیں، وہاں کے مسائل انہیں یاد نہیں ہیں. خالی زمینوں کی ایک ایک زمین، ایک ایک انچ کی معلومات سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کو لاڑکانہ میں بیٹھ کر ہے، خیر پور میں بیٹھ کر ہے، نواب شاہ میں بیٹھ کر ہے. میرے بھائی اقبال بھائی، صرف خالی زمینوں سے انٹرسٹ ہے جہاں انسان بستے ہیں، جیتے جاگتے. یہ شہر جو پورے ملک کو پالتا ہے، اس کی صرف خالی زمینوں کا انٹرسٹ ہے آپ کو، اس کے منصوبوں سے صرف آپ کو انٹرسٹ ہے. باقی اس کے علاوہ اس کے جو باقی مسائل ہیں، 8 سال میں K4 پر کام شروع نہیں ہوا.
تو پھر جوناگڑھ کی قرارداد سندھ اسمبلی میں کیسے پاس ہوگی؟ حیدرآباد دکن کی قرارداد سندھ اسمبلی میں کیسے پاس ہوگی میرے بھائی؟ جب اگر 8 سال میں K4 کے منصوبے پر عمل درآمد شروع نہ ہو، سرکولر ریلوے وہ جاپان کا سفیر ان کے پیچھے پھرتا رہا لے کے کہ صرف ایک فیزیبلٹی بنا دو کہ یہ جو 8,000 یا 10,000 فیملی متاثرین کی ہے بے دخل ہوگی، ان کو کہاں آباد کرو گے؟ تو 8 سال میں وہ فیزیبلٹی بنا کر ندی خدا کی قسم کراچی کے میئر کو دیں. میں NED کے اور جامعہ کراچی کے طالب علموں کو اور بلدیہ ٹاؤن سعید آباد، عرب محلے، ترک محلے کے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ سروے کرو اور یہ فیزیبلٹی مجھے بنا کر دو. تو یہ نوجوان 3 مہینے میں یہ فیزیبلٹی مجھے بنا کر لا کر دیں گے، اور 3 مہینے میں میں جائکا کو اور جاپان کو دوں گا سرکولر ریلوے کا 200 ارب کا منصوبہ. نہ سی پیک میں اسلام آباد والوں نے شامل کیا، نہ جائکا کی گرانٹ کو سندھ کے وڈیروں نے اویل کیا یا اس سے فائدہ اٹھایا. میں اور آپ کس گنتی میں ہے بھائی؟ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط نہیں کریں گے، کراچی منقسم ہوگا، منتشر ہوگا، پاکستان کمزور اور غیر مستحکم ہوگا. یہ لکھ لیجئے، یہ صحیفہ ہے، یہ گارنٹی ہے. کراچی مضبوط ہے، مستحکم ہے، پرامن ہے تو پاکستان بھی مضبوط، مستحکم اور پرامن ہے. لیکن اگر آج میرے گھر میں آگ لگتی ہے تو کسی کو اس کا احساس نہیں ہوتا. اسی لیے مجھے بار بار قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی میں یہ اشعار پڑھنے پڑتے ہیں سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں کے لیے، وفاق کے سرمایہ داروں کے لیے، کہ اٹھا لائیں گے نیا سورج مشرق کے دفینے سے. اٹھا لائیں گے نیا سورج مشرق کے دفینے سے. نہ گھبرا اے شب ہجراں اجالا ہم بھی دیکھیں گے. نہ گھبرا ہے شب ہجراں اجالا ہم بھی دیکھیں گے. ابھی کھیل جاری ہے. کیا کہا؟ ابھی کھیل جاری ہے، ابھی انجام باقی ہے. تماشا تم نے دیکھا ہے، تماشا ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے ہر دور میں ہمارا امتحان، ہماری آزمائش، تو میرے خیال میں اب اس سلسلے کو رکنا چاہیے. ہماری حب الوطنی کو بار بار شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. ایک مرتبہ کہہ دیا اس کو کافی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان مرد آباد کے نعرے کو تو پوری قوم نے ایک طرف رکھ دیا، پر اب سوال حکمرانوں سے، حکومتوں سے، پالیسی بنانے والوں سے یہ ہے کہ معاملہ پاکستان مرد آباد کا نہیں ہے، معاملہ پاکستان زندہ باد کہنے والوں کو قبول نہ کرنے کا معاملہ ہے، سینے سے نہ لگانے کا معاملہ ہے، انہیں برابر کا پاکستانی نہ سمجھنے کا معاملہ ہے، انہیں ان کے جائز حقوق نہ دینے کا معاملہ ہے. اور آپ کے سامنے مسلم لیگ نون وفاق میں اور پیپلز پارٹی سندھ میں یہ کوٹا سسٹم جو آئینی طور پر اپنی 40 سال کی مدت پوری کر کے ختم ہو چکا ہے، آج بھی ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے بچوں کا مستقبل اس کوٹا سسٹم کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے. جاگیرداروں اور وڈیروں کے بچوں کو ان کی آبادی، ان کی میرٹ سے زیادہ نوازنے کے لیے یہ کوٹا سسٹم ختم ہو گیا ہے. پھر بھی سندھ پبلک سروس کمیشن کی نوکریوں میں اسی کوٹا سسٹم کو فالو کیا جا رہا ہے جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. مجھے اور آپ کو مل کر سندھ اسمبلی کے سامنے جا کر، سندھ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جا کر آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ ہمارا معاشی قتل عام ہو رہا ہے، یہ ہمارا تعلیمی قتل عام ہو رہا ہے. کوٹا سسٹم ختم ہو گیا ہے بھائی. تو 40 سال کا بھی حساب مجھے اور آپ کو مانگنا چاہیے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ بیساکھی لاڑکانہ، دادو، خیرپور، کشمور، جامشورو کے نوجوانوں کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ کراچی ترقی یافتہ ہے. تو 40 سال میں لاڑکانہ، نواب شاہ، خیرپور، جامشورو کتنے ترقی یافتہ ہوئے اس کوٹا سسٹم کی وجہ سے میرے بھائی. کتنے وہاں سے لوگ
جو پوری دنیا میں کمپیٹ کر سکے، وہ یہ استحصال ہے ہمارے سندھی بولنے والے سندھی نوجوانوں کا بھی اور ہمارے اردو بولنے والے سندھی نوجوانوں کا بھی، دونوں کے لیے اس بیچ میں یہ نفرت کی دیوار کوٹا سسٹم کی کھڑی کی گئی ہے، اور یہ کوٹا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ اور سینٹرل CSS جو سینٹرل سروسز ہے اقبال سان بھائی، اس میں بھی یہی کوٹا سسٹم چل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کو بھی جھنجھوڑ کر پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تحریک التوا بھی ڈال دی ہیں، ہم نے قراردادیں بھی ڈال دی ہیں، ہم نے عام تحریک بھی ڈال دی ہے کہ یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ پہلے تو جو چونا گڑیوں کا حال پاکستان میں ہے ان کی داد رسی کرو، ان چونا گڑیوں کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی، جو وہاں سے یہاں آئے اور آج بھی راندے درگاہ ہیں، پہلے انہیں بھلا دیا گیا ہے، انہیں یاد کرو، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ چونا گڑھ کو بھی اور حیدرآباد دکن کو بھی یاد کرو میرے بھائی۔ ہمیں اس طرح سلسلہ بنائیں گے، ایک اتحاد بنائیں گے۔ جماعت اسلامی کے دوستوں کو میں انہیں بھی دعوت دوں گا کہ اس شہر کے جائز مسائل کے حل کے لیے کوئی بھی آواز آپ اٹھائیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اٹھائیں گے تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، یہ ضروری ہے۔ تو میں نے یہ ساری باتیں اس لیے یہاں پر رکھی ہے بھائی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کس طرح سے استحصال ہو رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے 2,10,000 نوکریاں پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت نے 5 سال میں دی، اور میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ ہم نے 2,10,000 لوگوں کے قوائف نکلوائے، ان کے ڈومیسائل نکلوائے، ان کے PRC نکلوائے، ان کی تعلیمی قابلیت نکلوائی۔ 9,000 نوکریاں کراچی میں دی گئی ہیں، جبکہ یہ کوٹا سسٹم جو ختم ہو گیا، میرٹ پہ نوکریاں ملنی چاہیے تھی، چلیں کوٹا سسٹم پر بھی دی جاتی نوکریاں، تو کراچی کا حصہ 2,10,000 میں 65,000 نوکریوں کا بنتا ہے، اور ہمیں 9,000 نوکریوں پر جو ہے وہ ٹہلایا گیا، بہلایا گیا، اور 9,000 نوکریاں بھی کہاں دی گئی؟ سعید آباد بلدیہ میں نہیں دی گئی، لیاقت آباد شاہ فیصل کالونی میں نہیں دی گئی، یہ نوکریاں دی گئی لیاری میں، ملیر میں، کیواڑی میں۔ ہمیں خوشی ہمارے بھائیوں کو دی گئی، لیکن کیا لیاقت آباد والے سندھی نہیں ہیں؟ سندھ کے شہری نہیں ہیں؟ ڈومیسائل ہے، میں آپ کو ثبوت کے ساتھ پوری 2,10,000 لوگوں کی لسٹ دے دوں گا۔ ہم نے کوشچنز پوچھ کے یہ سارا ہم نے ڈاکیومنٹ جمع کیا، یہ ساری چیزیں دستاویزی ثبوت ہیں۔ اس تعصب کو، یہ چونا گڑھ کو نہیں فراموش کیا گیا، میری اور آپ کی عزت نفس کو فراموش کیا گیا، میری آپ کی اجتماعی آبرو کو فراموش کیا گیا۔ اگر ہم علم نہیں اٹھائیں گے، ہم اکٹھا نہیں ہوں گے تو اس کو ہم قائم نہیں کر سکتے۔ ہمارا صرف یہ کہنا ہے عام آدمی کو اختیار دو، عام آدمی کو بااختیار بناؤ۔ یہ زمینیں جو قبضے ہو رہی ہیں شہر کے نوجوانوں کو، انہیں ریسرچ کے لیے دے دو بھائی، یہ ورک شاپ بنا لیں، یہ آٹو موبائل، یہ جو موٹر سائیکل کی چھوٹی صنعتیں بنا لیں، گھریلو صنعتیں بنا دو۔ یہ قبضہ مافیا کو یہ زمین نہ کھانے دو، کسی نام پہ ہو رہی ہو، چاہے MQM کے نام پر ہو رہی ہو، چاہے کسی سرکاری چھتر چھایا میں ہو رہی ہو، ہمیں اس شہر میں قبضہ مافیا کے خلاف لڑنا پڑے گا، ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا۔ حکومت اگر ساتھ نہیں دیتی تو حکومت سے بھی دو ٹوک بات کرنی پڑے گی، کوئی ایسا دھرنا دینا پڑے گا، کوئی ایسا احتجاج کرنا پڑے گا کہ ہم بھی یاد آئیں، کراچی بھی یاد آئے، اور چونا گڑھ اور حیدرآباد دکن بھی انہیں یاد آ جائیں۔ کیا ایک شعر پڑھ کر آپ سے اجازت لے لوں گا کہ حادثے کی زد میں ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، حادثے کی زد میں ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلے کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں؟ نہ ہی گھر بنانا چھوڑیں گے، نہ ہی مسکرانا چھوڑیں گے، نہ ہی پاکستان بنانا اور پاکستان بچانا چھوڑیں گے، اور پاکستان اور بچانے کے لیے کراچی کو بچائیں گے، کراچی کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔